اسلام کی تاریخ انتہائی دردناک ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن ملجم نامی بدبخت نے جو ہے وہ تلوار کا وار کر کے جو زہر میں بجھی ہوئی تھی شہید کیا ہے۔ تو یہ بغض اور دشمنی رکھنے والے لوگ تھے جو زمانے میں موجود تھے۔ ایک طرف ایسے تھے جو الہ اور معبود کہتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر لوگوں کی نظر سے چھپا کے بنائی گئی، اس ڈر سے کہ لوگ آپ کی قبر کو اکھیڑ نہ دیں، کیونکہ خارجی اس قدر جو ہے وہ زور آور ہو گئے۔ اسلام کی تاریخ دردناک ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے دکھ مجھے دیے گئے کسی کو نہیں دیے گئے، کسی نبی کو نہیں پہنچے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 سال 2 ماہ 8 دن دور خلافت آپ کا زمانہ دیکھیں، ٹکنے نہیں دیا گیا، سازشیں، مصائب، اعلان۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ 40 دن پانی بند رکھا گیا اور پھر انہیں شہید کیا گیا۔ حضرت مولا کائنات شہید کیے گئے۔ حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا۔ حضرت امام حسین کو بچوں کے سامنے ذبح کر دیا گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی وفات جیل میں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل کے بدن پہ اتنے کوڑوں کے نشان تھے کہ جب قمیض اٹھاتے تھے تو ہر جگہ کوڑوں کے نشان ہی نظر آتے۔ امام مالک کو مدینے کی گلیوں میں گدھے کے اوپر بٹھا کے کالا منہ کر کے وقت کے حاکم نے پھرایا۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کو گوالیار کے قلعے میں جو ہے وہ قید کیا گیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کو جزیرہ انڈمان کالے پانیوں کی سزا دی گئی۔ اہل حق کی تاریخ دیکھیں، دردناک تاریخ ہے۔ آج بھی کابل میں، کندھار میں، قلعہ جنگی میں، دشت لیلہ میں، تورا بورا میں، تکریت میں، موصل میں، بغداد میں، کشمیر میں، غزہ میں، یہاں برما میں دیکھو کون سی قیامت نہیں توڑی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ماضی دیکھیں تو ہمیں بغداد کی وہ دردناک کہانی سامنے آتی ہے جب انسانی کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا جا رہا ہے اور منگول سردار نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ جو کسی مسلمان کا سر نہیں لائے گا اس کا سر کاٹ کے اس مینار پہ لگائیں گے۔ پھر لوگ پیسے لے کے پھرتے تھے کہ مسلمان کا پتہ دے اور اس کی کھوپڑی کاٹی جائے۔ کچھ لوگ جان چھپانے کے لیے تہہ خانوں میں گھس گئے۔ پھر دجلہ کا بند توڑا گیا۔ 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے تہہ خانوں سے نکالی تھی۔ اندلس کی تاریخ پڑھیں، ہمارے ساتھ جو قیامت توڑی گئی۔ مصر کے اندر 30,000 فاطمی کو شہید کیے گئے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ اسلام کی تاریخی درد سے، خون سے بھری پڑی ہے۔ تو حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت اگر خدا کہنے والے بدبخت تھے تو ان کو شہید کرنے والے اور اس ڈر سے کہ ان کی قبر کو کھیڑ نہ دیا جائے خارجی اتنے زور آور ہیں تو ان کو جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کے جو ہے وہ رکھا گیا۔ اور ایک دور وہ بھی آیا کہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی۔ یہ تاریخ میں یہ دور بھی آیا۔ آپ پڑھیں تاریخ، بنو امیہ کیسا دور بھی دنیا نے دیکھا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا من سب علی فقد سبنی، جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اور لوگوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دو گے۔ یہ لمحے بھی آئے جب اس دور میں دشمن علی موجود تھے، مبغضین موجود تھے اور افراط محبت میں رکھنے والے موجود تھے۔ تو یہ دور تو اسلام کا حضور کے دور سے 1400 سال پیچھے ہے، تو یہاں بغض رکھنے والے بھی موجود ہیں۔ اس عنوان کے ساتھ اگر عنوان چھیڑوں تو یہ لمبی گفتگو ہو جائے گی، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اتنی بات میں کہوں گا، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تجھے اہل بیت کے در کا بھی غلام بنایا ہے اور صحابہ کا بھی غلام بنایا ہے۔ کچھ لوگ صحابہ کا نام لے کے اہل بیت کو برا کہتے ہیں، کچھ اہل بیت کا نام لے کے صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے صحابہ نبی کے در والے ہیں، اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں گھر والوں تجھے بھی ہمارا سلام، در والوں تجھے بھی ہمارا سلام۔ ہم در والوں کو بھی سلام کرتے ہیں، گھر والوں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ کسی نے حضور خطیب الاسلام سے پوچھا تھا کہ حضرت عائشہ افضل ہیں یا حضرت فاطمہ افضل ہیں؟ پوچھنے والے نے تو صاحبزادہ سعد کو پھنسانا چاہا تھا، لیکن جن کے عقیدے صاف ہوں وہ پھنستے نہیں ہیں، ان کے عقیدے واضح ہوتے ہیں۔ تو حضرت صاحبزادہ نے فرمایا کہ میاں اگر دیکھو بیٹی ہونے کی حیثیت سے تو فاطمہ بیٹی ہے نبی کی اور عائشہ بیٹی ہے ابو بکر کی،
अबू बकर की बेटी नबी की बेटी से अफजल तो नहीं हो सकती। और अगर देखो बीवी होने की हैसियत से, फातिमा बीवी है अली की और आयशा बीवी है नबी की। अली की बीवी नबी की बीवी से अफजल तो नहीं हो सकती। तो ये अपने अकीदे को वाज़ेह कर दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे और हक की राहों का मुसाफिर। आज का उन्वान है हज़रत मौला कायनात के अक़वाल हिकमत, उनकी ज़िंदगी का निचोड़। अल्लाह ने बसीरत का जो नूर और जो है वो दानिश और फ़हम और इदराक के जो उजाले मौला कायनात को दिए थे, वो उन्हीं का मकसूद है। एक एक बात से नूर निकलता है और अल्लाह कुरान में फरमाता है जिसको हिकमत अता कर दी गई उसको खैर कसीर अता कर दिया गया। हिकमत वो उस बात को कहते हैं कि जिसको लोग नकल करें और जिससे फ़ायदा हासिल हो। हज़रत मौला कायनात की बातों को लोगों ने लिखा, याद किया और आगे मुंतकिल किया। आज सारा दिन और गुज़श्ता शब हज़रत मौला कायनात के बहुत सारे फ़रामीन को पढ़ा है, सैकड़ों के एतबार से मुख्तलिफ कुतब से खंगाला है। और जिस तरह वो एक मक्खी शहद निचोड़ती है, एक एक फूल पे बैठ करके रस तैयार करती है, एक शहद आपके लिए तैयार किया है और आज की मजलिस में आपकी नज़र करना चाह रहा हूँ। और देखिए कि मौला कायनात हिकमत के कैसे दरवाजे हैं। इसीलिए हुजूर ने फरमाया आना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मैं हिकमत का घर हूँ, अली दरवाज़ा है। मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। तो शरीफ लोग शहर में दरवाजे के रास्ते ही जाया करते हैं। दीवारें फलांग करके जाना शरीफ लोगों का शेवा नहीं होता है। इल्म की खैरात लेनी है तो मौला अली की दहलीज पे आना होगा। हज़रत मौला कायनात फरमाते हैं मैंने अपने इरादों की शिकस्त से अपने रब को पहचाना है। जो मैं मनसूबा बंदी करता हूँ नतीजा ये निकलेगा, मेरा ख्याल होता है ये होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता वो है जो रब को मंजूर होता। इसलिए मैं अपने इरादों की शिकस्त से अपने रब को पहचाना है। हज़रत मौला कायनात ज़िंदगी गुजारने का ढब, उसलूब और तरीका बता रहे हैं। सुनो, फरमाते हैं खालितुन नास मुखालततन इन मुत्तुम माहा बको व इन इश्तुम हन्नु इलैकुम। लोगों के साथ ऐसी ज़िंदगी गुजारो कि अगर तुम मर जाओ तो लोग रोएं कि कोई कीमती मता खो गई, और अगर तुम जिंदा रहो तो लोग तुम्हारी सोहबत के मुश्ताक रहे, तुम्हारी मजलिस में बैठने और तुम्हारे पास आने की आरजू अपने सीने में रहे। मरो तो ज़माना तड़पे, तुम्हारी मौत पे लोगों के सीने में दिल दहल जाए, और जियो तो लोग तुम्हारी खिदमत में हाजिर होना अपने लिए एक सादतमंदी समझे। मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दुश्मन पर ताकत पाने वाले के लिए एक नसीहत करते हैं। फरमाते हैं इज़ा क़दरता अला अदुव्वे का फ़ाजलिल अफ़्व अन्हो शुक्रन लिल कुदरत अलैहि। जब तू दुश्मन पर गालिब आ जाए तो दुश्मन पर गालिब आने का शुक्रिया क्या अदा करना है। दुश्मन एक बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन दुश्मन ज़ेरे दाम आ गया और वो तेरे काबू में आ गया और उसका सर तेरे पांव तले है। अब अल्लाह का शुक्र इस हाल में कि मालिक तूने दुश्मन पर मुझे गलबा दिया, ताकत दी, तो शुक्र क्या है। तो हज़रत मौला कायनात फरमाते हैं दुश्मन पर गालिब आने का शुक्रिया ये है कि दुश्मन को माफ़ कर दो। ये बड़े लोगों का शेवा होता है। जब दुश्मन काबू आ जाए तो फिर उससे दरगुजर करना, ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। ये अल्लाह ताला जल्ला शानहू की उस करम नवाजी का शुक्रिया अदा करना है। ज़ुहद क्या है। हज़रत मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक 4 लफ्ज़ी फरमान सुनिए और ज़ुहद की तारीफ कितनी खूबसूरती के साथ की। फरमाने लगे अफ़ज़लु ज़ुहद इख़फ़ाउ ज़ुहद। बेहतरीन ज़ुहद ये है कि ज़ुहद को पोशीदा रखा जाए। बेहतरीन ज़ुहद ये है कि ज़ुहद को पोशीदा रखा जाए। हम तो अपनी इबादतों, अपनी नेकियों, अपनी समाजी खिदमात के इश्तिहार छपवाते हैं ना। वो किसी ज़माने में हम सुनते थे नेकी कर दरिया में डाल, और अब कहते हैं नेकी कर अखबार में डाल। यहाँ ज़ुहद तरके दुनिया, अल्लाह ताला की इबादत का जो ज़ौक़ बंदे को नसीब होता है, वो बेहतरीन और अफजल ज़ुहद क्या है। कहा ज़ुहद को पोशीदा रखना ये अफजल ज़ुहद है। हज़रत मौला कायनात का एक और फरमान सुनिए अशरफुल ग़िना तर्कुल मुना। बेहतरीन दौलतमंदी क्या है।
جس کے پاس مربے زیادہ ہیں، جس کے پلازے زیادہ ہیں، جس کا بینک بیلنس زیادہ ہے، جس کے پاس جو ہے وہ بہت ساری دولتیں ہیں، سونا اور چاندی کے انبار ہیں، کون سب سے زیادہ دولت مند ہے؟ افضل دولت مندی کیا ہے؟ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ افضل دولت مندی یہ ہے کہ آرزویں ترک کر دی جائیں، ورنہ کھرب پتی بھی بندہ ہوگا تو اس کو چین نہیں آئے گا، قرار نہیں آئے گا، حل من مزید اس کی طبع میں ہوگا۔ چونکہ آنکھیں نہیں رجتی، پیٹ بھر جاتا ہے، آنکھیں نہیں بھرتی۔ کوزائے چشم حریصاں پر نشد، تا صدف کانے نشد پر در نشد۔ اس لیے حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں بہترین غنا اور دولت مندی کیا ہے کہ بندے کی آرزویں ختم ہو جائیں۔ اقبال کہتا ہے تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تو یہ بہترین غنا ہے کہ بندے کی آرزویں مختصر ہو جائے، ورنہ انسان جس حالت میں بھی ہو وہاں مطمئن نہیں ہوتا۔ کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھتا ہے، ارب پتی کھرب پتی کو دیکھتا ہے، کھرب پتی اپنے سے آگے دیکھتا ہے۔ اس لیے جب آرزویں مختصر ہوں گی تو بندہ جس حالت پہ بھی ہوگا راضی ہوگا، اور بندہ اپنی حالت پہ راضی ہو جائے تو یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ حضرت مولا کائنات کا ہی ایک قول ہے، جو اللہ کے عطا کردہ تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے۔ یہ اللہ کی کرم نوازیوں کے رنگ ہے۔ حضرت مولا کائنات کی ایک اور حکمت آمیز بات سنیں، فرما رہے ہیں سیئات تسوء کا خیر عند اللہ من حسنۃ توجب کا، وہ برائی جو تجھ کو پریشان کر دے، دکھی کر دے، اذیت میں مبتلا کر دے، وہ گناہ جو تیرے ضمیر پہ بوجھ بن جائے، تو اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگ جائے، چھوٹا سمجھنے لگ جائے، گناہگار سمجھنے لگ جائے، جس برائی سے تجھے دکھ پہنچے وہ اس نیکی سے بہت اچھا ہے وہ تیرا برائی کرنا جو تجھے تکبر میں مبتلا کر دے۔ جس نیکی سے تو متکبر ہو جائے، انسان کو انسان نہ سمجھے، مخلوق کو کیڑے مکوڑے سمجھے، اپنے سجدوں پہ ناز کرے، ان سجدوں سے وہ برائی بہتر ہے جو تیرے اندر عجز پیدا کر دے، تیرے اندر نرمی پیدا کر دے، تیرے اندر جو ہے وہ ایک رقت پیدا کر دے۔ وہ برائی جو ہے وہ اس نیکی سے بہتر ہے۔ حضرت مولا کائنات کا ایک اور فرمان دیکھیے، لا غنا کل عقل ولا فقر کل جہل ولا میراث کل ادب ولا ظہیر کل مشاورہ۔ کتنی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا عقل جیسی دولت کوئی نہیں، عقل جیسی دولت کوئی نہیں ہے، اور جہالت جیسی غربت کوئی نہیں ہے۔ جو شخص جاہل ہے وہ کروڑوں میں بھی کھیلتا ہے تو وہ غریب ہے۔ اللہ نے عقل کا چراغ دیا ہے تو اس کے پاس دولت نہیں بھی ہے تو عقل بہت بڑی دولت ہے۔ تیسری بات، ولا میراث کل ادب، اور ادب جیسی وراثت کوئی نہیں۔ ایک بندے کو ادب کی دولت مل گئی تو اس کو سب کچھ مل گیا۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں ہم سے ادب چھینا جا رہا ہے، بڑی باریک سازشیں ہو رہی ہیں، آنکھوں سے حیا نکالا جا رہا ہے، بوڑھوں کا، بزرگوں کا۔ یہ ماہ رمضان کا کتنا حیا ہوا کرتا تھا، اگر کوئی بدقسمتی سے روزہ نہیں رکھتا تھا تو وہ سامنے کبھی کھاتا ہی نہیں تھا، اسے رمضان کا حیا مارتا تھا۔ لیکن آج لوگ کھلے بندوں نہیں کھا رہے، حیا ہی اڑ گیا آنکھوں سے۔ اس طرح اہل بیت کا حیا آنکھوں سے نکل گیا، اصحاب رسول کا حیا آنکھوں سے نکل گیا، نبی کا حیا لوگوں کی آنکھوں میں نہیں رہا۔ بے ادبی کو فروغ ہے، اور نبی کے بارے میں ایسی ڈٹائی سے بات کرتے ہیں جس طرح عام آدمی ہو گئے۔ یہ بے حیائی کا اور بے ادبی کا دور ہے، جبکہ ادب ایک بہترین وراثت ہے۔ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کیا ہے، ایک تو ہے کہ 3 گھنٹے کا واز کیا جائے کہ دین یہ ہے، اور ایک ہے کہ 2 لفظوں کے اندر بتایا جائے دین کیا ہے۔ تو اگر 2 لفظوں میں بتانا چاہوں تو اقبال کا لہجہ ادار لینا پڑے گا۔ اقبال کہتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس دین میں ادب نہیں ہے وہ دین نہیں، چاہے صحابہ کا ادب نہیں، چاہے اہل بیت کا ادب نہیں، چاہے انبیاء کی ذوات کا ادب نہیں، چاہے والدین کا ادب نہیں، دین نام ہی ادب کا ہے۔ تو یہ دولت اس وقت چھینی جا رہی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ قوم کے اندر بے ادبی کو
فروغ دیا جا رہا ہے. نئی نسل کی حفاظت کریں، اپنی اولاد کو محفوظ کر لیں، ان کے عقیدوں کی صحت کا انتظام کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی زبان لمبی ہو جائے اور ولیوں پر، نبیوں پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پر اور حضور کی آل پر وہ زبانیں تان کھولیں. اور جس کو جو ہے وہ استنجے کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ انبیاء کے علم پہ گفتگو کر رہا ہے. شرم نہیں آتی کس کا علم تول رہے ہو، کس کی ذات کو ناپ رہے ہو. ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا. تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا ان عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دینے ایہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا. گلا پھاڑ پھاڑ کے کہا جاتا ہے نبی سکی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتا. اور میاں تم بخشوانے کی بات کرتے ہو، نبی تو کہہ رہا ہے فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار. وہ تو جنتیں بانٹ رہے ہیں، وہ تو جنتیں وراثت میں دے رہے ہیں. تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اس لیے کہا کہ ادب جیسی میراث کوئی نہیں. ولا ظہیرہ کل مشاورہ، اور مشورے جیسا مددگار کوئی نہیں. آپ کے پاس بڑے اسلحے ہیں، بڑی تلواریں ہیں، بڑے تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ، لیکن اچھا مشورہ یہ سب سے اچھا مددگار ہے آپ کا. حضرت مولا کائنات کا ایک اور قول سنیے، نفس المرء خطاہ الی اجلہ. آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کی یہ جو سانسیں نکل رہی ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہے. دوسری سانس تب آتی ہے جب پہلی ختم ہو جاتی. تو پہلی سانس کی موت، دوسری سانس کی زندگی. وہ کیا کسی نے کہا زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا. یہ ایک بار ہم ایک سانس کو کاٹتے ہیں تو دوسری سانس آتی ہے. جب تک پہلی سانس موجود ہے دوسری نہیں آئے گی. تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہے. آپ رکے ہوں اشارے پہ تو ہمارے یہ پنڈی بائی پاس پہ جو اشارے لگے ہیں یہ 125 سے بھی چلتے ہیں. 125 سے پیچھے آ رہے ہیں، 20 سے 25 سے 50 سے 100 سے 125 سے پیچھے آ رہے ہیں. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جو چیز شمار کی جاتی ہو وہ بالآخر ختم ہو جاتی. تو گنتی جب الٹی چلتی ہے تو بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے، اور زیرو پہ پہنچنا ہی موت ہے. تو زندگی کی یہ سانسیں یہ الٹی چل رہی، اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں. ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کی سالگرہ منا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے. میاں بڑے نہیں ہوئے، چھوٹے ہو گئے. موت بالکل قریب آ گئی. اللہ اکبر. حضرت مولا کائنات معیشت کے اصول بھی بیان کر رہے ہیں. ما اعلی من اقتصد، جو میانہ روی سے چلتا ہے کبھی بھی کنگال نہیں ہوتا. اب ہر شخص کی آرزو ہے کہ میری دولت بڑھ جائے، میرے پاس پیسے کافی ہوں، میں آسودہ زندگی گزاروں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ جھوٹی قسمیں، چالاکی، 2 نمبر مال بیچنا، ٹیکس چوری کرنا، بجلی چوری کرنا، گیس چوری کرنا. کیا طریقہ ہے پیسے بچانے کا؟ مولا کائنات سے پوچھیں، مولا علی سے پوچھیں. مولا علی فرماتے ہیں استنزل الرزق بالصدقہ، صدقہ دیتے جاؤ رزق بڑھتا چلا جائے گا. جو کماتے جاؤ اس میں کچھ حصہ رکھ لو اللہ کی راہ میں، صدقہ دیتے جاؤ گے تمہارا رزق بڑھتا چلا جائے گا. اچھا حضرت مولا کائنات کا ایک اور قول دیکھیے اور اس کا حسن دیکھیے. من ظن بک خیرا فصدق ظنہ، جو تیرے بارے میں اچھا گمان کرے تو اس کے گمان کو سچائی کر دے. تو وہ نہیں ہے جو کوئی تیرے بارے میں گمان کر رہا ہے. لوگ تجھے اچھا سمجھتے تو اچھا نہیں ہے، تو تو اچھا بن جا تاکہ لوگوں کا گمان ٹھیک ہو جائے. اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، آپ کے بارے میں لوگوں کا گمان تھا کہ حافظ قرآن ہے. آپ حافظ نہیں تھے، تو آپ کے بارے میں یہ گمان پیدا ہو گیا کہ یہ حافظ ہے. تو رمضان کا موسم آیا تو کسی نے کہا حضرت اس مرتبہ آپ ہی سنا دیں. تو اعلیٰ حضرت نے سوچا یہ میرے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں، چلو حافظ بنے جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے قرآن 1 مہینے میں حفظ کیا. دن کو پڑھتے تھے، شام کو سنا دیتے تھے کہ جو لوگوں کا گمان ہے میں اس کے مطابق ہی ہو جاؤں. اچھا گمان کی کہانی سنیے. صحیح حدیث میں آتا ہے اور حدیث قدسی ہے، رب کہتا ہے میرا بندہ میرے بارے جو گمان کرتا ہے میں ایسے ہی ملوں گا.
اس لیے اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ حضرت مولا کائنات کا ایک اور حکمت آمیز جملہ سماعت کیجئے، من عظم صغار المصائب ابتلاہ اللہ بکبارہا۔ چھوٹی سی مصیبت آ جائے جو بندہ واویلا شروع کر دے، مصیبت آ گئی، چھوٹی سی بیماری آئے تو شور کرے، چھوٹی سی مصیبت آئے تو شور کرے، اللہ اس کو پھر بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتا۔ جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں اظہار کی کیا ضرورت؟ بیماری ہے تو ڈاکٹر کو بتاؤ، بندے کو بتانے کا کیا فائدہ؟ ہمارے ایک دوست ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے اگر کسی سے پوچھتے تھے نا کہ کیا حال ہے تو وہ کہتا تھا شکر ہے، اور آج کسی سے پوچھے تو وہ کہتا ہے شوگر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اگر تمہیں کسی ابتلا میں مبتلا کر دیا ہے تو اس کا شور، اس کا واویلا نہ کرو۔ جو چھوٹی مصیبت پر واویلا کرے گا اللہ پھر اس کو بڑی مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ حضرت مولا کائنات کا ایک اور حکمت آمیز جملہ سماعت کیجئے، آپ فرماتے ہیں زندگی گزارنے کا گر اور طریقہ، فرماتے ہیں عظم الخالق عندک یصغر المخلوق فی عینک۔ اگر تیری نظر میں خالق بڑا ہوگا تو پھر مخلوق چھوٹی ہو جائے۔ اگر اللہ کی عظمت کا تجھے لحاظ ہے کہ وہ بہت عظیم ہے تو پھر مخلوق کی پرواہ نہیں ہوگی۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک باندی کے ہاتھ کے اندر خنزیر کی انتڑیاں ہوں، میں دنیا کو اتنی نظر سے بھی نہیں دیکھتا۔ تو یہ انسان اللہ کی عظمتوں کا اور اللہ کی شانوں کا جب لحاظ اسے ہوتا ہے تو پھر دنیا اس کی نظر میں جو ہے وہ کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ ایک روایت میں آتا ہے جس کو اللہ نے قرآن دیا اور اس نے دنیا داروں کو دیکھا رشک کی نظر سے کہ ان کو دولت دی گئی، ان کو فلاں دیا گیا، میں تو بہت پیچھے رہ گیا۔ قد حقر ما آتاہ اللہ، اس نے اللہ کی عطا کو حقیر جانا۔ وہ میاں انہیں دولت دی گئی ہے، رب نے تجھے اپنا قرآن عطا کیا، تو پھر جو ہے وہ تو حقیر تو نہیں ہے، تجھے تو اعلیٰ چیز عطا کر دی گئی ہے۔ تو جس نے اللہ کی عظمت اور خالق کی عظمت کا اقرار کیا پھر مخلوق اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ کن فی الفتنۃ کابن اللبون لا زہر فیرکب ولا درع فیحلب۔ جب فتنے دنیا پہ پھیل جائیں تو مولا کائنات نصیحت کرتے ہیں پھر زندگی کیسے گزارنا۔ یہ دور بھی فتنوں کا دور ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جب فتنے معاشرے میں پھیل جائیں تو پھر اونٹ کے 2 سالہ بچے کی طرح ہو جائے کہ اگر لوگ اس پہ سواری کرنا چاہیں تو وہ سواری کے قابل نہ ہو، اور لوگ اگر اس کا دودھ دونا چاہیں تو وہ دودھ نہ دے، یعنی وہ فتنے کو کسی طرح سے بھی تقویت نہ دے، اس طرح کا ہو جائے جس طرح اونٹنی کا 2 سال کا بچہ ہوتا ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں من حاسب نفسہ رابحا ومن غفل عنہا خاسرا ومن خاف آمنا ومن اعتبر ابصر ومن ابصر فاہم ومن فاہم عالم۔ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اس نے نجات پا لی، اور جو اپنے نفس کے محاسبے سے غافل رہ گیا اس نے خسارے کا سودا کیا۔ جو اللہ سے ڈرا وہ امن پا گیا، اور جس نے زندگی سے عبرت حاصل کی اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، بصیرت کا اسے نور مل گیا، اور جسے بصیرت کا نور مل گیا وہ فہم و فراست کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ ومن فہم عالم، اور جس کو فہم مل گیا وہی شخص عالم بن گیا۔ مختلف سیغے یاد کرنے سے عالم نہیں بنتا، فہم و فراست کا نور اگر مل جائے تو یہ ہے علم کا جمال، آخرت کی فکر رکھنے والا عالم ہے۔ بلکہ مولا کائنات فرماتے ہیں العلم علمان مطبوع و مسموع۔ علم 2 علم ہے، ایک وہ ہے جو من میں راسخ ہو اور ایک وہ ہے جو کانوں تک رہتا۔ فرماتے ہیں ولا ينفع المسموع اذا لم يكن المتبوع۔ جو سنا ہوا علم نفع نہیں دیتا جب تک وہ من میں اتر نہ جائے اور باطن کے اندر روشنی نہ کر دے۔ حضرت مولا کائنات کی ایک اور نصیحت ذرا غور سے سنیے، فرمایا تمہارے سامنے نیکوکار اور بدکار برابر نہ ہو، کہ نیک بھی جو ہے وہ اسی انداز میں ہو اور برا بھی، اس کا سلوک بھی تمہارا ایک جیسا ہی ہو۔ ایسا کرنے سے نیکوں کی ہمت پست ہو جائے گی اور خطاکار اور بھی شوخ ہو جائیں گے۔ ہر آدمی کو وہ مقام دینا چاہیے
جس کا وہ اپنے عمل کے اعتبار سے مستحق ہے۔ اصل خرابی ہوئی تب ہے ہمارے آراس میں، ہماری محافل نعت میں، ہماری مجالس میں وہ لوگ مہمان خصوصی بنے جن کے پاس دولت زیادہ تھی، چاہے کردار کے لحاظ سے وہ کتنے ہی پست کیوں نہ ہو، اور جن کے پاس دولت نہیں ہے چاہے وہ کردار کے اعتبار سے جتنے مرضی بلند کیوں نہیں ہے، انہیں عزت کی مسند پہ نہیں بٹھایا گیا۔ میں نے اپنی ان آنکھوں سے گجرانوالہ کے ایک اسٹیج پہ دیکھا کہ ایک محفل نعت تھی اور ایک بوڑھا شخص سفید ریش، وہ اسٹیج پہ شوق میں کہ میں نعت خانوں کو قریب سے دیکھوں، وہ آ کے بیٹھ گیا اور منتظمین نے جو ہے وہ سیکورٹی کو حکم دیا اس بابے کو اٹھاؤ اور اس کو جو ہے وہ نیچے کرو۔ یعنی لوگوں کی قدر و منزلت ان کے دولت کے قد کے مطابق کی جاتی۔ جو کل شراب خانے میں مہمان خصوصی تھا آج وہ محفل نعت میں مہمان خصوصی ہے۔ جو جتنا بڑا ڈاکو ہے اتنا ہی بڑا جو ہے وہ عزت پاتا ہے۔ کیوں؟ دین میں تو عزت ان کو ہونی چاہیے جو دیندار، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہوگا اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہوگا۔ تو ایک بندے کو دنیا میں بھی عزت ہے اور مصلی اور محراب اور جو ہے وہ عرس اور پیر خانے میں بھی اس کو عزت ہے، تو پھر یہ حوصلہ شکنی ہے تقوی والوں کی۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اور خطا کار اور بھی شوق ہو جائے گا۔ بلکہ ہم نے جو انداز اختیار کیا ہوا ہے، ایک شعر پڑھتے ہیں ہمارے نعت خاں کہ چلو دربار نبی میں چلیں، کھوٹے سکے بھی جہاں پہ چلتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ سارے لوگ نوٹ پھینک رہے ہوتے ہیں، شرابی بھی نوٹ پھینک رہا ہے، جوا کھیلنے والا بھی پھینک رہا ہے، جس نے رشوت سے پیسے کمائے وہ بھی پھینک رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ کھوٹے سکے بھی وہاں چلتے ہیں۔ جبکہ ان اللہ طیب ولا یقبل الا الطیب، حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ طیب ہے اور پاکیزہ کے علاوہ قبول ہی نہیں کرتا۔ من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم سے نہیں ہے۔ اور یہاں کھوٹے سکے بھی چلائے جا رہے ہیں، اور پھر جتنے بھی کھوٹے سکے ہیں وہ نوٹ پھینک رہے ہیں اور ایسے ایسے پھینک رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، حرام سے کمائے حلال طریقے سے کمائے جس طریقے سے کمائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، حضرت مولا کائنات نے زندگی کے گر سکھائے، فرماتے ہیں کہ نیکوکار اور بدکار تمہاری نظروں میں برابر نہ ہو، ایسا کرنے سے نیکوں کی ہمت پست ہو جائے گی اور خطا کار اور بھی شوق اور گناہ میں دلیر ہو جائیں گے۔ ہر آدمی کو وہ مقام دو جو عمل کے اعتبار سے اس کا مقام بنتا ہے۔ لیکن اس دور کے اندر تو جو حال ہو گیا ہے، بلکہ حضرت مولا کائنات اس بات کو پہلے بھام کے ارشاد فرمایا، لوگوں کا عجیب حال ہے، بدکاری کو اعلیٰ نسب کا نشان سمجھتے ہیں اور پاک دامنی کو تعجب خیال کرتے ہیں، گویا اسلام کے لباس کو الٹا پہن لیا ہے لوگوں، جو رخ سیدھا ہونا چاہیے تھا اس کو الٹا کر دیا، جو الٹا ہونا چاہیے اس کو سیدھا کر دیا۔ حضرت مولا کائنات کا ایک اور قول بھی سنیے، تھوڑا سا شک بھی دین بگاڑ دیتا ہے۔ دین کے اندر شک نہیں کرنا چاہیے، دین جو ہے وہ یقین کا نام ہے۔ علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت اس وقت بات کہی تھی جب شکوک جنم لے رہے تھے کہ سن اے تہذیب حاضر کے غلام، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ آج بے یقینی پھیلا دی گئی ہے معاشرے کے اندر، اور قوم جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ یقین کی اس دولت پہ جو ہے وہ قانے نہیں ہے۔ فرمایا مولا کائنات نے تھوڑا سا شک بھی دین بگاڑ دیتا ہے۔ اور پھر دوسرا قول بھی سنیے، تھوڑی سی دنیا بھی آخرت برباد کر دیتی۔ یہاں دنیا سے مراد کیا ہے؟ دولت، کاروبار نہیں، چیز دنیا از خدا غافل بدن۔ مرشد اقبال رومی کہتے ہیں دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل ہونا۔ خدا سے غافل جو شے کر دے، وہ دولت ہو، وہ کاروبار ہو، وہ بیوی ہو، وہ بچے ہوں، وہ دنیا ہے، اور دنیا تھوڑی بھی ہو آخرت کی بربادی کا سبب۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں پرہیزگاری کے سوا علم درست نہیں ہوتا اور طمع کی موجودگی میں دین سلامت نہیں رہ سکتا۔ اگر میرے اندر لالچ ہے تو میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے حق نہیں بول سکتا، اگر میرے اندر لالچ ہے تو میں اسمبلی میں بیٹھ کے حق نہیں بول سکتا۔ جب طمع ہو تو پھر دین سلامت نہیں رہتا، اور جب طمع نہ ہو تو بندہ سولی پہ چڑھ کے بھی حق نہیں بولتا۔ دوواں گلاں وچوں 10 درویشاں، میرے حضور کی بلاد دوواں گلاں وچوں 10 درویشاں، انہوں کیڑی گل کو کہیں ممکن ہوا کہیں واجب، کہیں ممکن ہوا کہیں واجب،
कहीं फानी कहीं बका देखा, कहीं फानी कहीं बका देखा, यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं कासा लिए गदा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। कहीं वो दर लिबास माशूका, कहीं वो दर लिबास माशूका, बरसरे नाज और अज़ां देखा, बरसरे नाज और अज़ां देखा, यार को हमने जा बजा देखा। कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। कहीं आशिक नियाज की सूरत, कहीं आशिक नियाज की सूरत, सीना फिर यहाँ हो दिल जला देखा, सीना फिर यहाँ हो दिल जला देखा। कभी जाहिर कभी छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। तुमने देखा है कभी एक नज़र शाम के बाद, तुमने देखा है कभी एक नज़र शाम के बाद, कितने चुपचाप से लगते हैं शजर शाम के बाद, कितने चुपचाप से लगते हैं शजर शाम के बाद। इतने चुपचाप के रास्ते भी रहेंगे ला इल्म, छोड़ जाएंगे किसी रोज़ नगर शाम के बाद। मैंने ऐसे ही गुनाह तेरी जुदाई में किए, जैसे तूफान में कोई छोड़ दे घर शाम के बाद। शाम से पहले वो मस्त अपनी उड़ानों में रहा, जिसके हाथों में थे टूटे हुए पर शाम के बाद। तू है सूरज, तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू है सूरज, तुझे मालूम कहाँ रात का दुख। तू किसी रोज़ मेरे घर में उतर शाम के बाद, तू किसी रोज़ मेरे घर में उतर शाम के बाद। लौट आए न किसी रोज़ वो आवारा मजाज, लौट आए न किसी रोज़ वो आवारा मजाज, खोल रखते हैं इसी आस पे दर शाम के बाद।